اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹرو ٹاک کے ساتھ میں ہوں فرد بشیر۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام TLP تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان پیش آنے والی کشیدگی کے حوالے سے ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں کوشش کروں گا کہ میں تمام تر پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں مہمان شخصیت قانون دان سردار عثمان حسین، ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ راولپنڈی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری حافظ وقار احمد۔ آپ دونوں بھائی میرے پروگرام میں آئے، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی راجہ فرد بشیر صاحب کا انتہائی مشکور و معروف ہوں کہ جنہوں نے اتنے حساس اور ضروری ٹاپک پر بات کے لیے مجھے دعوت دی، اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا۔ اور آپ کے بارے میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا شمار ان چند صحافیوں میں ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور جب بھی حق کی بات کی ضرورت آئی تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتے اور حق کی آواز کو مسلسل عوام تک پہنچاتے ہیں، جو حق کی راہ ہے اس کو عوام کو بتاتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا۔ اب بڑھتے ہیں سوالات کی جانب، اور میرا پہلا سوال ہوگا قانون دان سردار عثمان حسین ایڈوکیٹ سے۔ اور نوٹ، اس پروگرام کرنے کا مقصد کسی کو اور کسی جماعت کو ہٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آگاہی فراہم کرنا ہے اور حقائق سامنے لانا ہے، اور قانون کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسلامی حوالے سے مولانا قاری حافظ وقار احمد جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی حوالے سے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلامی حوالے سے وہ کیا اس حوالے سے بتائیں گے ہمارے پروگرام کے حوالے سے۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے سردار عثمان حسین ایڈوکیٹ سے، موجودہ وقت میں تحفظ ناموس رسالت اور تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ کس حد تک ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی سردار عثمان۔ فرد بھائی، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ تحریک لبیک پاکستان یا TLP کے بنیادی مطالبے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا، اصل میں ان کا احتجاج ہے کس وجہ سے۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میں اس کو فرضیت کا درجہ دیتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرضیت کا عمل ہے کہ ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کریں۔ نبی آخری زمان تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارے ماں باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ آپ کی ناموس کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 کے اندر مختلف مغربی ممالک میں، جن میں فرانس، ہالینڈ شامل ہے، ان میں اسلاموفوبیا بہت تیزی سے پھیلا۔ اسلاموفوبیا پھیلنے کی وجہ سے انہوں نے مختلف قسم کے ایسے حربے آزمانے شروع کیے کہ جن سے مسلمانوں کو ڈیگریڈ کیا جائے، جن میں سے فرانس کے اندر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے انہوں نے بنا کے شائع کرنے کی کوشش کی، جو ایک ایسا عمل تھا جس سے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اور یہ مسئلے کا آغاز وہاں سے بڑھ گیا کہ جب یہ خاکوں کی اشاعت وہاں کی حکومتی لیول پہ ہونا شروع ہوا۔ اب TLP جو پاکستان میں 2015 کے اندر جس کا وجود ہے، 2015 میں TLP پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار رجسٹرڈ جماعت ہوئی، اور اس وقت ان کی سندھ کے اندر غالباً 3 سیٹیں ہیں، نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے بطور سیاسی جماعت بھی اپنے آپ کو منوایا اور ایک الیکشن کے عمل میں بھی شامل ہوئے۔ اب مسئلہ وہاں بڑھ گیا جہاں فرانس کی حکومت نے حکومتی طور پہ اس عمل کو روکنے کے بجائے اس عمل کا ساتھ دیا۔ اب TLP کا مطالبہ یہ تھا کہ جب یہ عمل حکومتی طور پہ اس کا ساتھ دیا گیا ہے تو حکومتی طور پہ ہی ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنڈیم کرے، اور عالمی سطح پر ایک میسج جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے تمام دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور وہ کسی صورت بھی اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو میرے نزدیک ایک جائز مطالبہ ہے، اگر انتہا پسندی سے دور ہے کہ اس عمل کو کیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ خیز نہیں ہے۔ جیسے کہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں بھی یہ بات کی کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ صرف وہ نہیں چاہتے، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے یہی جذبات ہیں،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا وقوع، ایسا ایونٹ نہ ہو. ہمارے نبی کی شان بلند ہے، ورفعنا لک ذکر، آپ کا ذکر بلند ہے اور وہ سب کے لیے ذکر بلند ہے. آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی ناموس پر پیرا ہر شخص، ہر کلمہ گو ضرور دے گا. جہاں تک رہی اس مطالبے کی بات، تو یہ ہمارے ملک کی عوام کا موجودہ حکومت سے مطالبہ ہے. اور آپ اس بات میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنی موجودہ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ جو وقت میں ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، ہم اس سے اپنا جائز حق منوا سکتے ہیں، اس کے خاطر مطالبہ کر سکتے ہیں. میں ٹی ایل پی کی اس حد تک مطالبے کی حمایت کرتا ہوں جہاں پر انتہا پسندی کے عمل کو شامل نہیں کیا گیا. تحفظ ناموس رسالت ایک بنیادی جزو ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرا اگلا سوال بھی سردار عثمان ایڈوکیٹ آپ سے یہ قانون دان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کس حد تک درست ہے؟ جی. جہاں تک بات رہی آپ کے اس سوال کی کہ کیا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں، اس کو سیاسی پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے. سیاسی پس منظر میں اس کے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں. اگر ہم نیوٹرل ہو کے دونوں طرف کے دلائل سننے کی کوشش کریں تو ایک طرف ہمیں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ کیونکہ وہ مغربی ممالک ایک ہیں اور ایک کے خلاف اگر کوئی کام کیا جائے گا تو سب کے خلاف سمجھا جائے گا. اور دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ کیونکہ وہاں اگر حکومتی طور پہ، حکومتی سطح پہ ایک عمل کو حکومتی سطح پر اس کے پیچھے حکومت نے ساتھ کردار ادا کیا اور حکومتی طور پہ ایک چیز کو کرانے کی کوشش کی گئی، تو ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ حکومتی طور پہ، حکومتی سطح پہ اس چیز کو کنڈم کیا جائے. جہاں تک رہی بات سفیر کو واپس بھیجنا یا نہ بھیجنا، یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم تھا ہی نہیں. جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے کشیدہ ہوتے ہیں، ہم انڈین سفیر کو، امبیسڈر کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا حالات کشیدہ ہوں گے کہ پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہو چکے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگال، اس خطے میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کے جذبات مجروح ہو چکے ہیں. ہمیں اس مطالبے کی جہاں تک دیکھا جائے تو یہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. یہ میرے سامنے آئین پاکستان پڑا ہوا ہے اور آئین پاکستان آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مطالبے کر سکتے ہیں. اور یہ مطالبہ عوام کے حد تک دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، میں اس کی حمایت بھی کرتا ہوں اور ہر صورت حمایت کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دینا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے سمبل، یہ ایک ایسا سمبل بن جانا چاہیے، سمبل آف کنڈیم. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم وار کے اوپر آ رہے ہیں، جنگ کے اوپر آ رہے ہیں اور ہم جنگ ہی کریں گے. اٹ از اے سمبل کہ بھئی آپ کا جو عمل ہے یہ غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے. اس کے وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، جس کا کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا. عوام کا یہ مطالبہ کہ سفیر کو نکالنا، اگر آپ عوام کے دلائل میں دیکھا جائے تو بالکل درست ہے. جب حکومتی طور پہ کوئی عمل دخل کیا جاتا ہے تو اس کا جواب حکومتی طور پہ ہونا چاہیے. سفارتی تعلقات ہم نے اگر آج تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے اور ہم آج بھی دنیا کے نقشے پہ وجود میں ہیں اور قائم ہیں اور الحمدللہ پاکستان ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے، تو ہمیں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ کے بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اس کو کبھی کوئی خطرہ نہیں درپیش ہوگا، خصوصی مغربی ممالک سے تو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے. جہاں تک رہی بات فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی، تو وہ ایک جائز مطالبہ ہے. اور جب پوری عوام کا مطالبہ ہے، 22 کروڑ لوگوں کا مطالبہ ہے، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، جنگ کی طرف جانے کے بجائے اس معاہدے اور پھر اس مطالبے کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور اس مطالبے کو تسلیم کرنے کا ایک پروسیس ہے. آپ نے اگر یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں اجاگر کریں گے، تو پارلیمنٹ ہمارا ایک فورم ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ بات لانی چاہیے تھی، آن ریکارڈ اس بات پہ آرگومنٹس ہونے چاہیے تھے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ پورے اپنے متفقہ رائے سے جو فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا. تو جہاں تک رہی اس مطالبے کی بات، تو میں اس کی پوری حمایت کرتا ہوں. اچھا، کیا سمجھتے ہیں حکومت وقت نے ایک مطالبہ کیا اور اس سے وہ پھر گئے، اور اب معاملات جس راستے پر چل رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اب معاملات کچھ پیچیدہ ہو گئے. پیچیدہ اس طرح ہوتے ہیں کہ حکومت وقت ایک معاہدہ کرتی ہے کہ آپ
ابھی چلے جائے، ہمیں اتنا وقت دے، ہم اس وقت کے بعد یہ عمل کریں گے. اب جب معاہدہ کرتے وقت دو وفاقی وزراء موجود ہیں، وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری حکومت کو اس کا علم ہے اور یہ موجودہ وقت کے وزیر اعظم کی رضامندی سے یہ چیز ہوئی ہے. اب اگر ایک معاہدہ کر لیا گیا تو اسلامی حکومت، اور کیونکہ آپ مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کر کے آئے تھے حکومت میں، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی پاسداری کی جائے. بینگ اے مسلم، ہم تو اپنے قول و فعل سے جانے جاتے ہیں، ہم تو اگر زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دیں تو اس کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو ہم نے تو ایک ریٹرن معاہدہ کیا. میں کسی صورت بھی، میں آج تک مذہبی انتہا پسندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں ریاستی انتہا پسندی کو کفر کہنے والوں میں سے ہوں. اور یہ میرے نزدیک ایک میرے نزدیک تو یہ انتہائی ناقص عمل تھا، اور یہ تو آپ کے بنیادی اصولوں کے مخالف تھا کہ آپ پہلے ایک معاہدہ دستخط کرتے ہیں، اس میں آپ کے 2 وزیر شامل ہوتے ہیں اور وہ 2 وزیر اپنے دستخط اس کے اوپر ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس معاہدے سے روگردانی کر دیتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ جب آپ نے وقت طلب کیا اور آپ کو ایک معاہدے کے لیے وقت مزید دیا گیا، آپ نے مزید وقت طلب کیا کہ ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے، انہوں نے وقت دیا. اب اس مطالبے کو اور اس معاہدے کو پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے دیکھا. 22 کروڑ عوام تک میسج گیا کہ حکومت وقت نے معاہدہ کیا، اب اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. یا تو آپ کو ارلی سٹیج پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں. اگر آپ نے اس کی پاسداری نہیں کرنی تھی، ایٹ دیٹ ٹائم اس معاہدے کو تسلیم ہی نہ کیا جاتا. اس وقت یہ معاہدہ کیا گیا اور اب روگردانی کی گئی کہ جی نہ تو ہم اس معاہدے میں شامل تھے، نہ ہم موقع پہ تھے. آپ کے وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، انہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ اس وقت کے 2 وزراء، وفاقی وزیر، مذہبی امور کے وزیر وہاں موجود ہیں، ان کے دستخط ہیں اس معاہدے کے اوپر، آپ کیسے اس سے روگردانی کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی غلط فہمیوں اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور عوام اشتعال کی طرف آ رہی ہے. جناب میری یہ اپیل ہے کہ حکومت معاہدوں کی روگردانی نہ کرے. جو معاہدے کیے ہیں، جس کے ساتھ بھی کیے ہیں، آیا وہ ٹی ایل پی ہے، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ غیر سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی رکن پارلیمنٹ ہے، اگر آپ نے ایک معاہدہ بطور ریاست کسی کے ساتھ کیا تو اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. یہ تو ایک میسج کنوے کرے گا کہ آپ اگر اپنے ملک کے اندر معاہدہ کر کے اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو کل جو آپ نے نیشنل ٹریٹی کی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اس سے بھی یو ٹرن لے لے گی. میرا اگلا سوال آپ سے یہ، قانون ہے تحریک کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا اور کالعدم قرار دے کر شدت سے کاری کرنا کس حساب سے درست ہو سکتی ہے؟ جی سردار عثمان. دیکھیں، اس سوال کے جواب سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ 15 اپریل 2021 کو ود ان سڈن موومنٹ آپ اپنے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے رول 11 کے تحت ایک سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیتے اور اس کو دہشت گرد تنظیم بتا دیتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو، قائد کو آپ نے ود ان نو ٹائم اریسٹ کر لیا، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے اور جو وہ تمام وہ شخص جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، آپ نے ان سب کو اریسٹ کر لیا اور ایک پس منظر بنا دیا کہ جیسے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اس سے پہلے اسی تنظیم کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. اس معاہدے کے وقت اس تنظیم میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتی. پھر 12 اپریل کو آپ ایک معاہدے کی روگردانی کرتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں اور آل آف دی سڈن ایک تنظیم کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، صرف اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ جیسے ایک بہت بڑا دہشت گردانہ اقدام ہوا، سڑکیں بند ہوئی. اس کے پس منظر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہاں پر ہماری حکومت وقت کی غفلتوں کی وجہ سے ایسا ہوا. آپ نے ایک سٹیپ لیا، آپ کو پری پلان ہو کے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے امیر کو اگر اریسٹ کریں گے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اور وہ صرف اس بات سے تو کوئی ایشو ہی نہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے تو آپ اس کو نہ صرف اریسٹ کریں بلکہ اس کو سزا دیں. ہم اپنے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہماری یادداشتوں میں، آج سے 4 سال قبل جیسے ایم کیو ایم قائد نے جب بات کی تو پوری قوم نے ان کو کنڈیم کیا اور پوری قوم نے حکومت وقت کا ساتھ دیا. ہم نے ایم کیو ایم پر پابندی لگی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ ایم کیو ایم کے قائد کی تقریر کو بھی نشر کیا جائے. آپ آل آف دی سڈن ایک ایسی سیاسی جماعت جس سے کچھ عرصہ پہلے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں
اس معاہدے کو پاسداری کرنے کے بجائے آپ اس معاہدے کو بھی توڑ دیتے ہیں اور ود ان نو ٹائم اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں. وہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج اس ہمارے 73 کے آئین میں اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے. اگر کوئی بھی شخص احتجاج کر رہا ہے تو حکومت وقت کو اس کی بات سننی چاہیے. میں یہاں پر یہ بات ضرور ذکر کروں گا. حضرت عمر کے دور میں جب چادر کا مسئلہ درپیش آیا, حضرت عمر کے پاس 2 چادریں تھیں. ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ عمر ہم سب کے پاس 1 چادر ہے, تمہارے پاس 2 چادریں کیسے؟ احتجاج کا جو بنیادی آپ سمجھ لیں کہ احتجاج جہاں سے مسلمان کر سکتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. مسلمان اور سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکومت وقت سے پوچھے کہ آیا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے, واٹ از دا ریزن. اب عوام نے احتجاج کیا اور آپ نے اس احتجاج کو ریاستی انتہا پسندی کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی, جو آپ سے نہیں ہو سکا. اس کے اوپر پھیل گیا. آپ سے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. جو عمل گفتار سے ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا آپ اس کو تلوار سے ڈیسائیڈ کروانے چل پڑے. اسی چیز کو بنیاد بنا کے آپ ایک سیاسی جماعت کو ود ان نو ٹائم دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کے تمام کارکنان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا آؤٹ کم یہی ہونا تھا. یہ آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا پہلے بنانا چاہیے. آپ حکومت وقت ہیں, آپ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ عمل ہو جائے اور وہ عمل ہو جائے. جب آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, یو آر لیڈنگ اے اسٹیٹ, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام چیزوں کا احاطہ کرتے اور اس کے بعد اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کرتے, اس کو کنٹین کرتے ہیں, ان کو ایک جگہ پہ لاتے, کسی ایک پیج پہ لاتے. اس وقت آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی بات سنی نہیں جائے گی. پھر آپ نے ایک بار پھر قیامت برپا کی, کربلا برپا کر دیا آپ نے یتیم خانہ چوک میں. اب عوام مشتعل ہو رہی ہے اور میں یہ بات یہاں حق کہوں گا کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری حکومت واقعی ناقص پالیسی تھی. اس کو بہترین پالیسی سے ڈیل کیا جا سکتا تھا. خان صاحب جب لال مسجد آپریشن کے اوپر اپنا ویو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ کتنا احتجاج کر لیتے, وہ اندر رہتے, آپ کیا ہوتا کیا نہیں, میٹر کو دوسری طرح سالو کیا جاتا. تو پھر آپ کیوں جنرل پرویز مشرف کی روایات کو قائم کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں اس کی سنت پہ عمل کیا اور وہی عمل کیا جس سے عام اور غریب انسانوں کو, احتجاج کرنے والے لوگوں کو نقصان پہنچا, عوام کو نقصان پہنچا. آپ حکومت وقت ہیں, اب آپ اس چیز سے نکل آئیں کہ آپ بطور ایک اپوزیشن لیڈر ہیں. اب آپ کو گفتار کا سہارا لینا پڑے گا, آپ کے وزراء کو گفتار کا سہارا لینا پڑے گا, آپ کو کئی معاملات گفتگو سے حل کرنے پڑیں گے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب آپ گفتگو کے سے نکل جائیں گے اور معاملات کہیں گے کہ جو میرا حرف ٹو حرف جو میں کہتا ہوں ویسا ہی ہونا چاہیے. ویسا نہیں ہوگا. کچھ معاملات کا ٹیبل ٹاک ہے. اس معاملے کا بھی حل ٹیبل ٹاک پہ ہو سکتا تھا. اس معاملات کا حل ٹیبل ٹاک پہ ہو سکتا تھا. یہ سارے مسائل ٹیبل ٹاک پہ حل ہو سکتے تھے. آپ کی ذرا سی نااہلی کی وجہ سے یہ معاملات پھیل گئے اور اب اس سے پوری دنیا کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی ہے. میرا اگلا کوشچن بھی آپ سے یہ ہے, آخر اس مسئلے کو حل کیسے ممکن ہے اور بڑھتے ہوئے حالات واقعات کا ازالہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, حکومت وقت میں لچک ہوتی ہے, وہ معاملات کو ہمیشہ حل کرنے کی طرف جاتی ہے. جس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے فرد بھائی, وہ پھل ہمیشہ جھک جاتا ہے. وہ درخت, اس کی ٹہنیاں نرم ہو جاتی ہیں, وہ جھک جاتی ہیں, وہ اپنے پھل کو خراب نہیں ہونا دینے چاہتی. ابھی جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو حل کی طرف لے کے جائے. ماضی میں جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں. اگر آپ اس طرح ایک سیاسی جماعت کو ان بنیادوں کے اوپر دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی اپنی تحریک انصاف کو بھی آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا دہشت گرد تنظیم. آپ کے اوپر تو دہشت گردی کا پرچہ ہے, آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, آپ نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے. معاملات کو معاملات فہمی کے ذریعے حل کیا جائے, نہ کہ معاملات کو مزید بگاڑا جائے. اور میں دعا گو ہوں کہ تمام مسائل خوش اسلوبی سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو جائے. اپنی طرف سے ایک فیصلہ نافذ کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے تو مسائل بڑھتے ہیں. میں یہاں تمام عوام کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں کہ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے, اور بے شک اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا, نہ اخلاقی طور پہ اس کا کوئی جواز ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے عوام کو مسائل درپیش ہوں. میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا بشیر بھائی
کہ تمام علماء کرام اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ احتجاج ضرور کریں. احتجاج کے اوپر آپ کا یہ بنیادی حق ہے، لیکن اس احتجاج میں کسی مظلوم کو، کسی عام شخص کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو راستہ دیا جائے، راستے نہ بند کیے جائیں. ایسا اتنا راستہ ضرور دیا جائے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اسپتال تک جا سکے. اور جیسا کہ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، معاملات کو بگاڑنے کے لیے پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ ایمبولینس کو راستہ نہیں دے رہے، حالانکہ علماء کرام اور دین اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرا یقین محکم ہے کہ اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور ہمارے علماء کرام جب بھی جہاں بھی انہیں بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پہلے اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں. ہاں، موجودہ حالات میں دونوں طرف سے کچھ ایسے مسائل رہے جن کی وجہ سے حالات پیچیدہ ہو گئے اور عام عوام کو بہت تکلیف پہنچی. اب میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹیبل ٹاک کا مسئلہ، ٹیبل ٹاک کے اوپر یہ بات آ گئی ہے تو مسائل حل کی طرف جائیں اور عام عوام کی تکلیف کم ہو. مطالبہ عام عوام کا بھی حکومت وقت سے یہی ہے، ہر شخص کا، ہر کلمہ گو کا جو پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کا وقت کی حکومت سے یہی مطالبہ ہے جو ٹی ایل پی کر رہی ہے. اس طرح آپ ایک دم ایک سیاسی جماعت و دہشت گرد تنظیم بنا دیں گے. آپ کیوں ٹی ایل پی کو ٹی ٹی پی بنانے پہ تل گئے؟ کیا آپ نے پی ٹی پی پہ حملہ نہیں کیا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے؟ آپ نے بھی تو اس وقت پی ٹی پی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے دروازوں تک آپ لوگ آ گئے، سپریم کورٹ کے باہر کیا کچھ نہیں ہوا، سب نے دیکھا. 126 دن آپ نے دھرنا دیا، سول نافرمانی کی تحریک آپ کے سٹے سے جاری ہوتی تھی، آپ کے کنٹینر سے. آپ نے پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری شدہ بلوں کو آگ تک لگا دی کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کریں گے. میں تو جہاں تک دیکھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کی طرف سے تو کوئی ایسے سول نافرمانی کی تحریک نہیں آئی. اور یہ چیزیں جاننا سمجھنا عام عوام کے لیے ضروری ہے کہ مسائل کہاں سے بڑھ رہے ہیں. عوام اور عام لوگ اس سے جیسے متاثر ہیں، اس کا ازالہ ممکن ہوگا اور اس کے اصل ذمہ دار اور ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ لیکن فرد بھائی، جہاں تک رہی عام لوگوں کی زندگی کا متاثر ہونے کا معاملہ، تو یہ دیکھیں جب بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کے حالات نیگیٹو ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے جب انہوں نے دھرنا دیا 126 دن تب بھی حالات سازگار نہیں تھے، عوام بہت متاثر ہوئی. اس وقت تو یہ اس چیز پہ تھے کہ ہم اگر حکومت میں ہوتے تو ہم اس طرح کرتے، اس طرح کرتے، اس طرح کرتے. میں تو یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ بہت پلاننگ کے ساتھ آئیں گے، اور اگر ان کی حکومت کے اندر کبھی کوئی احتجاج ہوا تو یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ کہ جب بھی حالات ایسے کشیدہ ہوئے تو ہمیں ہمیشہ حکومت بخلاہٹ کا شکار نظر آئی. ہمیشہ حکومت کو اپنی فیلنگ ایسی رہی کہ شاید حکومت رہے نہ رہے، اور ضد پہ اور انا پر آ کے انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے. عام لوگ احتجاج سے متاثر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی عام لوگ احتجاج سے متاثر نہ ہوں. اور یہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ اگر اس کے خلاف یا کسی معاملے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو جلد از جلد کنکلوڈ کیا جائے، نہ کہ جلتی پہ تیل پھینکنے کا کردار ادا کیا جائے اور معاملات کو مزید بگاڑا جائے. اور آج آلموسٹ میری یہ دعا ہے کہ معاملات اللہ کرے بہتر ہو جائے اور جلد ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے، نہیں تو ہمارے ملک کے موجودہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام اسٹوڈنٹ لیڈرز کو، وہ لوگ جو آپ کی رائے، جو حکومت وقت کی رائے کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اوپر آپ نے دہشت گردی کی FIR دی. ان تمام اسٹوڈنٹ لیڈرز کو، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لینے والوں کو آپ نے جیل میں بھیج دیا. تمام وہ لوگ جو نیوٹرل کردار ادا کرتے، جو ہمیشہ معاملات فہمی کی طرف جاتے، آپ ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، آپ انہیں مار پیٹ رہے ہیں. اور مطالبات سنے بنا، اس سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ مطالبات سنیں. کوئی مطالبہ ایسا ہے جو آئین پاکستان سے منافی ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو آپ اس کو کبھی نہ مانیں اور اس کے اوپر عوام آپ کا ساتھ دے گی. لیکن جب آپ بغیر سنے، بغیر معاملات جانے ہی اپنی طرف سے ایک فیصلہ نافذ کریں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے تو مسائل بڑھتے ہیں. میں یہاں تمام عوام کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں کہ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور بے شک اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، نہ اخلاقی طور پہ اس کا کوئی جواز ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے عوام کو مسائل درپیش ہوں. میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا بشیر بھائی کہ تمام علماء کرام اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ احتجاج ضرور کریں. احتجاج کے اوپر آپ کا یہ بنیادی حق ہے،
لیکن اس احتجاج میں کسی مظلوم کو، کسی عام شخص کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو راستہ دیا جائے، راستے نہ بند کیے جائیں، اتنا راستہ ضرور دیا جائے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ اسپتال تک جا سکے۔ اور جیسا کہ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، معاملات کو بگاڑنے کے لیے پورٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ ایمبولینس کو راستہ نہیں دے رہے، حالانکہ علماء کرام اور دین اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرا یقین محکم ہے کہ اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور ہمارے علماء کرام جب بھی جہاں بھی انہیں بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پہلے اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہاں، موجودہ حالات میں دونوں طرف سے کچھ ایسے مسائل رہے جن کی وجہ سے حالات پیچیدہ ہو گئے اور عام عوام کو بہت تکلیف پہنچی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹیبل ٹاک کا مسئلہ، ٹیبل ٹاک کے اوپر یہ بات آ گئی ہے تو مسائل حل کی طرف جائیں اور عام عوام کی تکلیف کم ہو۔ مطالبہ عام عوام کا بھی حکومت وقت سے یہی ہے، ہر شخص کا، ہر کلمہ گو کا جو پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کا وقت کی حکومت سے یہی مطالبہ ہے جو ٹی ایل پی کر رہی ہے۔ اس طرح آپ ایک دم ایک سیاسی جماعت و دہشت گرد تنظیم بنا دیں گے کہ آپ کیوں ٹی ایل پی کو ٹی ٹی پی بنانے پہ تل گئے؟ کیا آپ نے پی ٹی پی پہ حملہ نہیں کیا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے؟ آپ نے بھی تو اس وقت پی ٹی پی پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے دروازوں تک آپ لوگ آ گئے، سپریم کورٹ کے باہر کیا کچھ نہیں ہوا، سب نے دیکھا۔ 126 دن آپ نے دھرنا دیا، سول نافرمانی کی تحریک آپ کے اسٹے سے جاری ہوتی تھی، آپ کے کنٹینر سے آپ نے پاکستانی حکومت کی طرف سے جاری شدہ بلوں کو آگ تک لگا دی کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کریں گے۔ میں تو جہاں تک دیکھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کی طرف سے تو کوئی ایسے سول نافرمانی کی تحریک نہیں آئی۔ کیا سفیر کو نکالنے سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور کس حد تک ہو سکتا ہے؟ تفصیلات دیں۔ کہ ہماری ساری گفتگو کا لب لباب اسی چیز پر ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے اوپر کافی دن سے میں بھی سوچ وچار کر رہا ہوں اور کئی لوگ اس معاملے کے اوپر سوچ وچار کر رہے ہیں۔ کیا سفیر کے نکالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جہاں تک بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنا یا نہ نکالنا، سفیر کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک میسج کنوے کر دیں کہ یس، اگر کوئی ملک اس طرح کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم بطور قوم، بطور ملت، بطور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس طرح گزارا نہیں ہے، ہم اس ملک و قوم کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے، ٹریڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہمارے کسی قسم کے معاملات نہیں چل سکتے۔ اٹ شوڈ بی اے سمبل، اور یہ ایک میسج ہے جو کنوے ہو جائے گا پوری دنیا کو، اور صرف سفیر کو نکالنے کا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حکومت وقت اور خاص طور پہ ہم تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب ہیں، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اسلامی کنٹریز کا ایک بلاگ بنائیں گے اور اس بلاگ میں رہتے ہوئے وہ تمام لوگ اس چیز پہ آگاہ ہوں گے کہ اگر کوئی ملک ایسا کرے تو سب اس کو بلاگ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ مسائل، اور یہ میرا مطالبہ بھی ہے کہ ان مسائل کو جو بین الاقوامی عدالتیں ہیں، انصاف کی عدالت ہے، جو تمام دنیا جس کے اوپر متفق ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکانا چاہیے اور اس سے یہ ڈکلیئر کرانا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے اس سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمانوں کا، جن کا بنیادی عقیدہ ہے، جن کا پرائمری پرپز ہے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کر دیں، آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں جو ورلڈ پیس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو عالمی عدالت میں اٹھانا چاہیے اور ایسے لوگ جو اس مسائل کو بہتر طریقے سے عالمی سطح پر اجاگر کر سکتے ہیں، انہیں حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے لائے اور پوری دنیا میں میسج کنوے کرے کہ آیا مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ کہ پوری دنیا میں کبھی کسی اور کی جرت بھی ایسی ہو۔ آپ کو ایسا ایک سمبل بنانا چاہیے، آپ کو ایک ایسا میسج کنوے کرنا چاہیے کہ کل کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ ایسا عمل کیا تو فلاں ملک جو ہے، جو اسلامی ملک ہے، جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جس کا جینا مرنا اسلام ہے، جس کا نام پاکستان ہے، اس ملک نے ہمارے ساتھ، اگر ہمارے کسی ایک سٹیزن نے بھی ایسی کوشش کی تو وہ ملک ہمارے ساتھ مکمل بائیکاٹ پہ چلا جائے گا، ہمارے ساتھ ٹریڈ روک دے گا، ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ آنا جانا سفری پابندیاں لگا دے گا ہم پہ۔ جناب، آپ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اور ابھرتے ہوئے ستارے کا جوبن ہمیشہ عروج پر ہوتا ہے۔ آپ آج سٹیپ لیں گے تو آپ کو دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی، اگر آپ آج بھی اس طرح سوئے ہوئے رہیں گے تو دنیا آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔
صرف سفیر کو نکالنا مسئلے کا حل نہیں ہے. سفیر کو نکالا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں میسج کنوے کیا جائے کہ ہم اس معاملے میں کسی صورت کسی کی عمل درآمد، کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف میں مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے. عالمی سطح پر اس مسئلے کو بار بار اجاگر کرنا چاہیے جب تک کہ پوری دنیا اس چیز کو سمجھ نہ لے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے پوری امت مسلمان، چاہے وہ عرب کے اندر رہنے والے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر رہنے والے ہیں، چاہے وہ شام کے اندر رہنے والے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، چاہے بنگال کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. جیسے اگر ہولوکاسٹ کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی کی شان کی گستاخی کے بارے میں بھی کوئی دنیا کا ملک سوچ نہ سکے، اس کا کوئی شہری سوچ نہ سکے. یہ سٹیپ کسی نہ کسی نے لینے ہیں. آپ بطور، میں اب ملک کی بات کرتا ہوں، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں ملک اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرائے گا، فلاں اسلامی ملک ترکی اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرائے گا، اس کے اوپر سعودی عربیہ آواز اٹھائے گا، اس کے اوپر امارٹس آواز اٹھائے گا، دبئی اٹھائے گا. نہیں، یو آر ریسپانسبل. آپ نے آواز بلند کرنی ہے، آپ نے میسج کنوے کرنا ہے. پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا آخری حل ہے، اور اس نظام کی طرف ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے اندر نظام مصطفی ہی آئے گا. اس وقت کے سے پہلے ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی شان بڑی بلند ہے، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند ہے، اور ہم اپنے کرداروں کے ذریعے یہ بتائیں گے. سفیر کو نکالیں گے ایز اے سمبل. یہ میرا جو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی بات کو، سفیر کو نکالنا ایک سمبل آف پروٹیسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف میں اس چیز کو اٹھایا جائے، اور جتنے بھی بین الاقوامی فورمز ہیں ہمارے ہاں نیشنل لیول پہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے. پاکستان نیشنل لیول پہ اس چیز کو اپنا موٹو بنا لے، اور انٹرنیشنلی ہر فورم کے اوپر، ہر اجلاس کے اندر، ہر جگہ جہاں پاکستان کا شمولیت ہوتی ہے وہاں پر اس چیز کو بلند کیا جائے، تاکہ تمام دنیا کو ایک میسج کنوے ہو جائے کہ پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. میرا اگلا سوال ہے حافظ وقار احمد آپ سے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ کس حد تک نرمی یا سختی کی جائے، اس پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ فرد بھائی آپ کا. تو اگر آپ کے سوال کو دیکھا جائے کہ امت مسلمہ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے ناموس رسالت کے معاملے میں، تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سخت رد عمل ہونا چاہیے، بہت اسٹرکٹ رد عمل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر فرمایا وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ یہاں تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسول ہیں ان کی نام اس کے تحفظ کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اور امت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. تو ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام کا عمل ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا رد عمل من سب نبیا فاقتلوہ، اس حدیث مبارکہ کے مصداق ہونا چاہیے. جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی بھی حوالے سے کرے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس دنیا پر زندہ اور آزاد چلتا پھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے. اور اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر گستاخی کرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے.
تو حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ پھر امت کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ زندہ رہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے، اور امت مسلمہ کو متفقہ طور پر جو ہے وہ کرنا چاہیے ان ممالک کا، اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گستاخی کریں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں اور نازیبہ گفتگو کریں، ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا چاہیے۔ اور قطع تعلق یہ جو ہے نا، یہ ایمان کا جو بالکل نچلا درجہ ہے اس کے مطابق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برائی کرے تو اس سے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانو۔ اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کسی شخص کو برا جانا جائے، اس کو برا سمجھا جائے اور وہ برا ہو، اور پھر اس کے ساتھ تعلقات بھی بالکل اسی سمت میں رہے، اور تو پھر ہمارا یہ جو نظریہ ہے بحیثیت مسلمان کہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو وہ پھر کہاں جائے گی کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ بغض بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمارا جو ہے وہ بغض رکھنا یہ بالکل کم درجے کی بات ہے، اور یہ جو ہے نا بالکل نچلے درجے کی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ و جدل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ قطع تعلق کی بات کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام نے جو موقف اپنایا ہے وہ قطع تعلق کے حوالے سے اپنایا ہے، اور تحریک لبیک نے جو موقف اپنایا اور جس کے اوپر وکیل صاحب اس پر گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ حکومت نے خود مادہ کیا کہ ہم اس بل کو اسمبلی میں لائیں گے، اس پر کمیٹی بنائیں گے، اس میں آپ اپنے تحفظات بھی رکھیے۔ ایک دن میں ٹی ایل پی کو بین کرنے کا معاملہ تو ڈسکس ہو سکتا ہے، ٹی ایل پی کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، اور 6 مہینے کا وقت گزر جانے پر صرف اس معاملے کو اسمبلی میں لا کر اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، اس معاملے کو اسمبلی میں لا کر اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر جب یہ وقت قریب آتا ہے کہ مادہ جو ہے اس کے مطابق وقت ختم ہونے والا ہے، اور اس پر اس تحریک کا جو قائد ہے وہ یہ کہے کہ وقت قریب آ چکا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنی تیاری میں ہیں، اور اگر حکومت نے وہ اس مادے کی پاسداری نہ کی تو اس مادے کی تاریخ کے اگلے دن کا انہوں نے کہا 12:01 کی بات کی۔ تو جب اس طرح انہوں نے اپنی اس مادے کے مطابق، کیا اس نے اس سے پہلے کبھی اس مادے کے درمیان میں دھرنا تو نہیں دیا اور پروٹیسٹ تو نہیں کیا، احتجاج تو نہیں کیا؟ جب نہیں کیا تو پھر کون سا حق پہنچتا ہے کہ اس پر آپ نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو اور پھر جو ہے نا وہ گرفتاریاں اور شہادتیں اور اس طرح کا جو لائے عمل ہے وہ اختیار کیا جائے؟ یقیناً اس تمام باتوں کی ذمہ دار، جس طرح وکیل صاحب نے بھی پہلے بات کی، ان تمام چیزوں کی ذمہ دار اور حالات کے یہاں تک پہنچنے کی ذمہ دار یہ حکومت ہے، اور حکومت کو، گورنمنٹ کو اب بھی طاقت کے نشے میں نہیں بلکہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ اگر ماں کی طرح ہوتی ہے تو اس میں بچے بگڑتے بھی ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو سمجھانے سلجھانے کے لیے 1000 راستے موجود ہیں، ان پر فائر کرنا نہیں ہوتا۔ اب بڑھتے ہیں حافظ وقار احمد کی جانب۔ یہ بتائیں کہ ناموس رسالت کے معاملے میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے اپنے پچھلے سوال میں کہا کہ جو ہے جہاں تک تعلق اگر دیکھا جائے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک برائی ہے، اور برائی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ بھی سنائی ہے آپ کو۔ جب سب سے پہلے تو اگر استطاعت ہو تو پھر ہمیں ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے کہ یا تو تم
آئندہ کے لیے ان معاملات کو روکو یا پھر ہمارے ساتھ اعلان جنگ کا. چلیں، ہم جنگ کے متعمل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان سے کہہ سکتے ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر بھی بات کی، میں نے جنرل اسمبلی میں بات کی، میں نے فلاں جگہ پر بات کی. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی، جب آپ کی بات پر کیا مطلب رد عمل ہوا؟ ابھی تک کیا جو ہے وہ آپ کی ان تقاریر پر کیا رد عمل سامنے آیا؟ کیا انہوں نے گستاخی کرنا روک دی؟ کیا اس کے بعد کوئی گستاخی نہیں ہوئی؟ آپ نے جب پہلی تقریر کی، کیا اس کے بعد اب تک اور آئندہ کے لیے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے؟ تو ریاست کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست ان کے ساتھ قطع تعلق کے ساتھ ان کو یہ جواب دے کہ بھائی اگر ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کرو گے تو پھر آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی صورت بنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم محبت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتے ہیں اور نفرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی کرتے ہیں. تو لہذا ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان معاملات پر، جس طرح سفیر کے فرانس میں گستاخی اور اس میں وہ سرکاری طور پر انوالومنٹ تھی، سرکاری طور پر، اور اس کو اعلیٰ ترین ایوارڈ کے ساتھ نوازا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے اور اس کی رضا کے ساتھ یہ کام ہوا. تو پھر ہمارا رد عمل کے طور پر ہماری ریاست جو ہے وہ ان کو جوابی طور پر ان کے ساتھ قطع تعلق کرتی، ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو ختم کرتی. چلیں، بہت ساری باتیں، جہاں تک میں تو اس حد تک یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ریاست کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، ہمارا قرض بھی ہے اور دیگر دفاعی شعبے میں بھی جو ہے وہ فرانس کے بہت سارے تعاون ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہم اس زبان میں بات نہیں کر سکتے جس میں ایک خوددار قوم کر سکتی ہے. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم خوددار فرانس کے معاملے میں نہیں ہیں. تو اگر اتنے خوددار نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنے وفادار بھی ان کے نہ بنے کہ اپنے ہی شہریوں پر جو ہے وہ شیل اور گولیاں برسائی جائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس کی بات کرنے والوں پر جو ہے وہ شیل برسائے جائیں. تو ریاست یا پہلی تو بات کہ قطع تعلق کرے، قطع تعلق ابھی تک نہیں بھی کیا تو کم از کم اپنی ریاست کے اندر کے جو لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اور یہ بات کہاں سے درست ہو گئی کہ وہ معاملہ جس پر آپ کا بھی وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ ہمارا دل دکھا اور ہمارا اور ٹی ایل پی کا موقف ایک ہے. جب موقف بھی ایک ہے اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی ریاست کے باشندے ہیں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. آپ آج ریاست کے عہدیدار ہیں، کل آپ بھی باشندے ہی ہوں گے. کیا کل اس وقت سے پہلے، اس وزارت عظمیٰ سے پہلے آپ ریاست کے باشندے ہونے کے ناطے آپ نے اسلام آباد کو، راولپنڈی کو بند نہیں کیا تھا؟ اگر بند کیا تھا تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس حساس معاملے پر، اور آپ نے تو اقتدار کی خاطر کیا اور یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملات حساس ہیں. ریاست پہلے تو جو اسے کرنا چاہیے وہ کرے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر وفاداریاں نہ نبھائے. دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں شرکت کی. سردار عثمان ایڈوکیٹ، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ فرد بھائی، اختتام پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، معاملات جلد و جلد ٹیبل ٹاک کے اوپر حل ہو، پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہو، پاکستان میں امن امان کی صورتحال کبھی خراب نہ ہو
پاکستان میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے. تمام ان مسائل کا حل جلد سے جلد ہو جانا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا، میرا میسج یہ ہے کہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے. ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. شکریہ.